السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل کے ایک خصوصی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہماری مہمان شخصیت جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ان کا مختصر تعارف ہم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب الرحمان جو کہ محبوب میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اولین کے فزیوتھراپسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی پہچانے جاتے ہیں فزیوتھراپی کے حوالے سے۔ ان کی کافی سماجی خدمات بھی ہیں۔ ہزاروں جو معذور افراد ہیں، جو خصوصی افراد جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے ان کی کاوشیں ہیں، نہ صرف پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں بلکہ افغانستان میں بھی، اور افغان وار کے متاثرین کی بھی انہوں نے بہت جو ہے نا مدد کی ہے، اور کافی جو معذور افراد ہیں ان کی بحالی میں کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح تحقیق کے حوالے سے بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ انہوں نے تقریباً 30 ریسرچ پیپرز تحریر کیے ہیں جو کہ مستند جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کی 3 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں معذور افراد کی بحالی کے حوالے سے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا، اور ان سے اب ہم انٹرویو میں باقاعدہ مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ مہربانی سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 30-40 سال پہلے فزیوتھراپی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو اس دور میں 80s میں آپ نے جو ہے نا فزیوتھراپی ایجوکیشن کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور پھر آپ جو ہے نا کراچی چلے گئے، تو ایک نئے فیلڈ میں جو خیبر پختونخوا میں اور پشاور میں اس کا کوئی کنسیپٹ اس طرح سے نہیں تھا، اس وقت گنے چنے فزیوتھراپسٹ تھے، تو اس وقت آپ نے اپنی تعلیم کی جو ہے نا شروعات کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں علم کی طلب جو ہے نا وہ انسان کو کہیں بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ شوق تھا میڈیکل پروفیشن میں کسی نئے شعبے میں داخلہ لینے کی، اور جب میں کراچی گیا تو وہاں پہ پہلا جو اسکول آف فزیوتھراپی ہے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں، وہاں پہ گیا، اور وہاں اللہ کا کرم تھا کہ مجھے داخلہ ملا، اور اس فیلڈ کو جس کو ہم فزیکل میڈیسن کہتے ہیں، اس کی پورے ملک میں اس وقت وہی ایک اسکول تھی۔ اس کے بعد جو ہیں 2 اسکول اور بنے، ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کراچی اور کنگ ایڈورڈ لاہور۔ تو اس طرح میری اس شعبے میں داخل ہوا۔ الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہم پورے صوبے میں تقریباً 4 فزیوتھراپسٹ تھے۔ 2 شیرپا ہسپتال میں تھے، اور ایک لیڈنگ میں تھا، اور ایک میں چھوتا میں تھا۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس فیلڈ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی کہ فری پولیو کلینک اسٹیبلش کیا، پولیو کے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے، اور فالجوں کے مریضوں کے اور وہ کرنے کے لیے، علاج کے لیے میں نے اپنی کوششیں شروع کی۔ اور بعد میں الحمدللہ یہ بھی ہوا کہ میں نے 2007 میں پہلا ادارہ محبوب اسکول آف فزیوتھراپی جو ہے وہ بنایا، جس کو آج محبوب میڈیکل انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، جس میں 4-5 ڈسپلن ہیں، اور اس میں فزیوتھراپی کا پین انسٹیٹیوٹ ہے۔ سر، آپ نے اپنا ذکر کیا اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر جو اپنی خدمات ہے، تو ابھی یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، کلینک سائڈ ہو گیا، یا اسی طرح ریسرچ ہو گیا، یا ایجوکیشن، تو آپ کے ادارے میں جو ہے نا کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں فزیوتھراپی کے، اس طرح مختلف کورسز ہے طبی، اور اس کے علاوہ کلینک بھی آپ رن کرتے ہیں، اس طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز
چیزیں. تو ابھی حال ہی میں آپ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے ممبر بھی اپوائنٹ ہوئے, تو کیا چیز آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے اور کس طرح سے آپ انسپائر ہوتے ہیں کہ دن رات آپ جو ہے نا اس طرح خدمات انجام دیتے ہیں؟ الحمدللہ ایسا ہے کہ شروع سے میری ایک لگن ہے اور شوق ہے کہ کوئی نیا کام کروں, لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کروں, خواہ صحت کے معاملے میں ہے, وہ تعلیم کے شعبے میں ہے, سماجی شعبے میں ہو. اور تو اسی لگن کو آگے لے جاتے ہوئے جب میں نے فری پولیو کلینک کھولا, پھر حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس وہ کی, جس میں فزیوتھراپی کے علاوہ سائیکالوجی اور آرٹیفیشل لمب مصنوعی اعضاء اور اسپیشل بچوں کے لیے سہولیات اور یہ ساری فالج مریضوں کا علاج, ساری سہولیات موجود ہیں. تو آگے بڑھ کے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہاں پہ اسکول آف فزیوتھراپی اس صوبے میں ہونا چاہیے. صحیح بات تو ہے کہ 4-5 سال میں اس پہ لگا رہا کہ میں صوبے میں اسکول آف فزیوتھراپی کھول سکوں, مگر حکومتی کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو آخر جا کے 2007 میں نے خود گاندھی یونیورسٹی کے ساتھ پہلا اسکول آف فزیوتھراپی کھولا. اور الحمدللہ آج ہمارے گریجویٹ جو ہیں وہ اس میں پورے گلف میں اور اس کے علاوہ USA میں اور UK میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے گریجویٹ جو ہیں اچھی پوزیشنز پہ ہیں الحمدللہ, اور وہ اپنے لیے اچھا نام کما رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گریجویٹ جو ہیں وہ 25 ڈسٹرکٹس میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اس صوبے میں. جس وقت میں پروونشل کوآرڈینیٹر تھا الحمدللہ, تو میں نے اپنی کاوشوں سے ایک PC1 منظور کر کے 25 ڈسٹرکٹ میں فزیوتھراپی لانچ کی اور وہاں ایکوپمنٹ دی, اور انیشیلی 20 اور پھر 30 اور تقریباً 50 فزیوتھراپسٹ میرے دور میں اس میں داخل ہوئے. اور اس طرح فاٹا میں بھی اس سہولیات کو وہ کر دیا. تو اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو آگاہی ہوئی کہ فزیوتھراپی بھی ایک اہم شعبہ ہے, اس کی جابز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اور لوگ کام بھی کرتے ہیں. اور معذوروں کے لیے جو میران شاہ سے, کوہاٹ سے اور تورغار سے, دیر سے اپر دیر سے ادھر آنا تھا, ان کو موقع اپنے ڈور سٹیپ پہ گھر پہ سہولیات ملی. اور اس طرح یہ الحمدللہ میں آج کہہ سکتا ہوں 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈسٹرکٹس میں, مختلف ڈسٹرکٹس میں. اور 100 سے زیادہ فزیوتھراپسٹ اس وقت گریڈ 17 کے جاب پہ لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے یہی چیزیں انسپائر کرتی ہیں کہ میں آگے بڑھوں, اس کے لیے کچھ اور کام کروں. اس طرح میں نے پھر ریسرچز میں آگے بڑھا. پولیو چارٹ میرا مشہور چارٹ ہے, MPT چارٹ, اسپیشل بچوں کے لیے میں دعا سلام پروٹوکول میرا مشہور وہ ہے. اس کے علاوہ میں نے محبوب ریہب گلوز انوینٹ کی جو فالج کے مریضوں کا ہاتھ کو کام میں بناتا ہے. اور اس کل میں اسلام آباد میں تھا, تو وہاں جب ایک بندے سے میں نے پوچھا اس کے متعلق, اس کی والد کے لیے گلوز لے گئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے میرے والد صاحب کو یقیناً فائدہ ہوا ہے. تو یہ ریسرچیں اور یہ چیزیں جو ہے نا مجھے آگے بڑھانے میں اور مدد دیتی ہے. الحمدللہ مجھے قدرت کی طرف سے انعامات بھی مل رہے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں میرا کوئی وہ نہیں تھا ایسا کہ میں ایک ہر فارم میں اسلام آباد ہائر ریگولیٹری اتھارٹی میں ممبر آ جاؤں گا اور میں ہیلتھ کیئر میں کچھ اور تبدیلیاں لانے کی کوشش کر سکوں گا. تو انشاءاللہ میرے موقع ہیں میرے پاس. اس ادارے کے ایکسپینشن کے بہت سارے مواقع ہیں. ہم بہت سارے ڈسپلن لانچ کر رہے ہیں جس میں نرسنگ بھی ہے, ہمارے پاس سائیکالوجی آلریڈی ہے, ہمارے پاس فزیوتھراپی آلریڈی ہے, ہمارے پاس پراسٹاٹک آٹاسک مصنوعی اعضاء کی ڈگری آلریڈی ہے. اور اس کے علاوہ افغان کے لیے میں نے ان کے جنگ کے دوران یا 2000 آنورڈ سے 2000 سے آنورڈ میں نے تقریباً 80 فزیوتھراپی ٹیکنیشین ہم نے ٹریننگ کی ہے, میل اور فیمیل, UNHCR اور دوسرے آرگنائزیشن کے تعاون سے, جو آج افغانستان میں کام کر رہے ہیں. تو وہاں جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے جو لوگ ریبلیٹیشن اس میں کام کر رہے ہیں اسپتالوں میں, وہ ہمارے ٹرینڈ پیپل ہیں. تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے. سر ہمارے معاشرے میں ایک تاثر ہے کہ اگر کسی کو پالج کا مرض لاگ ہو جائے تو پھر وہ بستر پر ہی رہتا ہے اور اس کے جو ہے نا بس وہ دن گنے جاتے ہیں. اور مطلب لوگوں میں ایک یہ ہے کہ بس یہ تو بس ابھی بستر پر ساری عمر رہے گا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں پھر خیبر پختونخوا میں پالج کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے؟
اور اگر ایک بندہ علاج شروع کرتا ہے تو کس حد تک پھر اس کی بحالی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو دیگر اعصابی بیماریاں ہیں اور خاص کر جو خصوصی افراد ہیں ان کے جو مسائل ہیں تو اس حوالے سے بحالی پر آپ کیا نظر ڈالیں گے؟ فالج کا جو حملہ ہوتا ہے اس کی مختلف وہ ہوتی ہیں نیچرز ہوتے ہیں قسم ہوتے ہیں. زیادہ شدید ہو تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ چلے جاتے ہیں، زندگی ہار جاتے ہیں. اور سیویئر اٹیک ہو تو ان کے ہاتھ پاؤں اور بازو جو رائٹ سائڈ ہو دائیں طرف ہو تو اس میں اسپیچ بھی انوالو ہوتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ان کی ریکوری مشکل ہوتی ہے مگر ناممکن نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو مائلڈ اٹیک ہوتے ہیں یا اس کے چھوٹے قسم کے اٹیک ہوتے ہیں وہ جلدی بحال ہو جاتے ہیں. مگر اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی وہ میڈیکیشن ہے جس کو ہم بلڈ پریشر یا شوگر کنٹرول یا اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ فزیوتھراپی کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. فزیوتھراپی ان کو یہ ممکن بناتے ہیں اس کے لیے کہ وہ چل سکیں. فزیوتھراپی یہ ممکن بنا سکتی ہے کہ وہ ہاتھ سے کچھ کام کر سکیں. الحمدللہ ابھی میں نے جو ریسرچ میرا پروڈکٹ ہے محبوب ریہیب گلوز جو پیٹنٹ بھی ہے اور ٹریڈ مارک بھی مل رہا ہے انشاءاللہ، تو یہ جو ہے اس کو ممکن بنا رہی ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی کام کر سکیں. تو کافی حد تک جو ہے لوگ جو ہیں وہ نارمل کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو فزیکلی بحالی، جسمانی بحالی تو ہونی ہے، اس کے علاوہ ہم نے الٹرنیٹ سکل، یا سپوز وہ ڈرائیور تھا اب وہ ڈرائیور نہیں رہا مگر اب وہ دوسرا کام تھوڑا بہت کام تو کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اخبار بیچ سکے، ہو سکتا ہے وہ دوسرا کوئی سلائی یا کوئی ایسا کام سے اسپائنل کارڈ جس کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے کمر کی وہ ہو جاتی ہے چوٹ، تو وہ بھی جو ہے نا ان کے پاؤں کو تو شل ہو جاتے ہیں مگر ہاتھوں سے تو وہ سلائی مشین بھی کر سکتے ہیں، وہ کمپیوٹر بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ہے نا ہائی اسکل پیپل ہیں اس میں جو ہے نا ایجوکیشن بھی کر سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں بھی جاتے ہیں. تو راستے بہت سارے ہیں. ہم نے ایجوکیشنلی اور پیشہ ورانہ طور پہ، تعلیم کے طور پہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور معاشرے میں واپس آ سکتے ہیں، جس کو ہم سوشل انکلوژن ماڈل بھی کہتے ہیں. سوشل انکلوژن یعنی ان کو سماجی شراکت میں دوبارہ واپس لانا ہے تاکہ وہ شادی میں جا سکیں، ہم دوستوں سے مل سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں، اپنے بچوں کو پڑھ سکیں. اور بہت ساری مثالیں سے موجود ہیں. ہمارے اسپیشل لوگ جو ہیں اچھی جگہ پہ ہیں، ان کے اپنے ادارے ہیں، وہ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں، معاشرے کو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ ان کو ہم نے بیڈ پہ ڈالنا ہے. ان کی سائیکولوجیکل سپورٹ بھی ان کو چاہیے، ہمارے معاشرے کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کہ وہ ان کو اخلاقی سپورٹ دیں، ان سے گپ شپ لگائیں، ان کو باہر نکالیں، ان کی مدد کریں چلنے پھرنے میں، معاشی بحالی میں اور تعلیمی بحالی میں. اور ووکیشنل اس میں ہمارے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں کہ جن کو وہ مطلب معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اکثر آپ انکلوسیو سوسائٹی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ انکلوسیو سوسائٹی کیا ٹرمینالوجی ہے اور پاکستان میں جو ہے نا ایک انکلوسیو سوسائٹی کا قیام کس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے، اور اس میں جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں شہری ہیں، اس طرح حکومت ہے، اس طرح ادارے ہیں مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا کس طرح جو ہے نا وہ ان کو کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جو اشتراکیت پر مبنی ایک معاشرہ جس میں تمام جو لوگ ہیں وہ یکساں کردار ادا کریں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں اور پاکستان میں خصوصی بچوں کے لیے جو ٹرینڈ چلا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے سے، کیونکہ اس کے اپنی بچی ایک ذہنی معذور تھی، تو اس نے پاکستان میں تقریباً 36 ادارے بنائے اسپیشل ایجوکیشن کے، جس میں آج کل سینکڑوں بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. مگر اس کے ماڈل کے میں اس پہ تھوڑا سا وہ ہوں، ریلیکٹنٹ ہوں، یا اس کی بجائے میں سوشل انکلوژن یا انکلوسیو ایجوکیشن پہ آنا چاہتا ہوں. اسپیشل ایجوکیشن کی بجائے انکلوسیو ایجوکیشن، وہ ماڈل میں نے بنا دیا ہے. خوشحال باغ پبلک اسکول جو ہے ورسک روڈ پہ، اس میں 300 نارمل بچوں کے ساتھ
40 स्पेशल बच्चे हैं, माजूर बच्चे हैं, जिसमें जिस्मानी वो भी हैं, खुसूसी बच्चे ज़ुबान की मतलब बोल भी नहीं सकते, हेयरिंग प्रॉब्लम भी है उनका और जहनी तौर भी कमज़ोर हैं, मगर वो उनके लिए वहाँ स्कूल में साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, फिजियोथेरापिस्ट मौजूद है, स्पीच थेरापिस्ट मौजूद है, उनके रवैयों पे साइकोलॉजिस्ट काम करती है और उनके साथ सेशन लेके फिर नॉर्मल क्लास में भी जाते हैं, उनसे थोड़ा सा हल्का सा काम लिया जाता है, मगर उनको पढ़ाया भी जाता है, एग्ज़ाम भी लिया जाता है, प्रोमोट भी किया जाता है। इस तरह वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलते कूदते भी हैं, वो एक्टिविटी में भी वो हो जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में मसला ये है कि वो लोग हमेशा उन पर एक लेबल लेता है और वो एहसासी कमतरी के शिकार रहते हैं, भाई हम माजूर हैं, हम ये। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो मिक्स हो जाते हैं माशरे में और इसी को हम सोशल इंक्लूजन कहते हैं। इस तरह जो दूसरे खुसूसी अफराद हैं, जो बड़े हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग में चले जाएंगे जाते हैं और वो माशरे में अपना काम काज करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो माशरे में दोबारा आ जाते हैं, तो उसको भी सोशल इंक्लूजन मॉडल कहते हैं। तो हमें चाहिए कि इन खुसूसी अफराद को अपनी तरफ ले आएँ, सोशली इनको इन्वॉल्व करें, अपने साथ माशरे में उनको इन्वॉल्व करें और इस तरह उनकी तो हौसला अफजाई करें, तो माशाअल्लाह इनके मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और ये हमारा फ़र्ज़ भी है और यही जज्बा है जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी की मेंबरशिप मिली है, मेंबर फिलंथेरापी, तो मैंने पिछले बोर्ड मीटिंग में भी कहा कि मैं तो खुसूसी अफराद, बुज़ुर्ग, सीनियर सिटीज़न, बुज़ुर्गों और ज़रूरतमंदों की जो है उनकी डेस्क अलग करने की कोशिश करूँगा अस्पतालों में, उनके लिए सहूलियात के बारे में बात करूँगा, उनके साथ अच्छे रवैये की मुताबिक बात करूँगा। अस्पतालों का रवैया जो है हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैंने ये भी प्रोपोज़ किया है कि हम अस्पतालों के अमलों को, मेडिकल अमले को रवैये के मुताबिक, एटीट्यूड के मुताबिक उनसे बात करें कि आपने जिसको हैंडल करना है वो मरीज़ हैं, वो दुखे हैं, आपने उनको मतलब कि इनकरेज करना है और उनकी हेल्प आउट करना है। सर, आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया और अभी जो आपने महबूब ग्लोव्स का जिक्र किया है, तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आने वाले दौर में इससे किस तरह जो है ना पालिज से मुतासरा मरीज़ों की ज़िंदगी में आसानी आएगी। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप इसका थोड़ा सा डेमो भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं तो इससे इस हवाले से आगाही में इजाफा होगा। जज़ाकल्लाह। ऐसा है कि फालिज के मरीज़ अगर आपने देखे हों तो उनके हाथ यूँ रहते हैं और उसकी वजह ये कि उनका ये हिस्सा जो है मजबूत रहता है हाथ का, दिमाग की तौर से वो की तरफ से, और ये कमज़ोर रह जाता है, तो वो हाथ हमेशा यूँ रखते हैं और यूँ रखने की वजह से अगर कोई वो चीज़ उठाना चाहें तो वो यूँ तो करते मगर हाथ नहीं उठा सकते। अब महबूब रिहैब ग्लव्स ने उनको खोल दिया है। जब वो खुल गया है तो अब आप उनसे कहें कि भाई अब चीज़ उठा लें, तो वो इस तरह हाथ वर्क करके, क्योंकि वो पकड़ सकते हैं मगर खोलने का मसला है उनका। वो खोलने का मसला बग़ैर किसी मशीनरी के, हाई फाई मशीनरी के, बग़ैर किसी हाई टेक्नोलॉजी के, और लोग कहते हैं भाई ये सेपरेटर्स तो मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, मगर वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड हैं, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो रोज़ाना इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। ये रोज़ाना इस्तेमाल में रहा है, मरीज़ बग़ैर उसकी सोच समझे एक दस्ताना पैर के सुबह शाम तक उसका हाथ सीधा भी रह जाता है, टेढ़ा भी नहीं होता, कंट्रेक्चर भी नहीं, जिसको हम कंट्रेक्चर वो भी नहीं बनती, हाथ मतलब कि डिफॉर्म नहीं होता, सही रहता है, हाथ सीधा भी रहता है और वो से आहिस्ता आहिस्ता काम भी करने लगता है। दूसरी बात इस खूबी ये है कि इसके ग्लव्स से इधर टच की वजह से दिमाग को एक मैसेज मिलती है और वो ये फिर कोशिश करते हैं कि हाथ को उठा सके। तो अर्ली मरीज़ों में जो जिनको इब्तिदाई तौर पर फालिज हुआ 2-3 महीने में, तो मैंने अभी 40 के मरीज़ों के पे जो एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी मरीज़ जो हैं वो बग़ैर दस्ताने के भी काम कर सके हैं। और इसके अलावा जो पुराने मरीज़ थे 1-1.5 साल के, उनके हाथ सीधे हो गए हैं और इस तरह जो है ना वो
کچھ چیزیں اٹھانے کی بھی قابل ہو گئے ہیں. تو یہ بڑی وہ ہے, اس میں آپ کو میں ڈیمانسٹریٹ بھی کرتا ہوں, بتا بھی دیتا ہوں. یہ اس کا پہلا ماڈل ہے. ابھی اس میں بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, بڑے اچھی شکل میں انشاءاللہ آ رہی ہے. مگر یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا ہے کہ میں فالج کے مریض کے لیے پہنانے کے لیے ہمیں آسان طریقے میں ہم نے یہ ڈھونڈا ہے. ہمارے پراسٹھوٹک ڈپارٹمنٹ نے ہمیں, انہوں نے مجھے سکھایا ہے بلکہ, کہ سر اس کو اس طرح آسانی سے پہنا جا سکتا ہے. یہ اس میں فالج کے مریض, کیونکہ فالج کے مریض خود یہ نہیں پہن سکتے, تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ کر لیے. پھر یہ کر کے پھر ہم نے گلوز اس میں وہ زپ لگا دی ہے. زپ کے ذریعے یہ بند ہو جاتا ہے. ویسے گلوز بند رہتے ہیں, مگر یہ زپ لگا کے ان کو کھولنا اور پہنانا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ کھل گیا تو اس میں یہ کوالٹی یہ ہے اس محبوب ریہاب گلو میں کہ یہ سیدھا رہتا ہے. جب سیدھا رہتا ہے تو اب دیکھیں, اب یہ چیز سیدھا ہے تو میں اس کو وہ کرنے کی کوشش کروں گا, گلاس اٹھانے کی کوشش کروں جو میں نے بتایا. تو اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو ہاتھ کو سیدھا رکھتا ہے, اور پی این او ہمارے پراسٹھوٹک آرتھو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں جس کے لیے وہ دیتے ہیں ایک قسم کی, اس کو کاسٹ کہتے ہیں, ہینڈ ریسٹ ہینڈ آرتھوسس, وہ ادھر ایک وہ لگاتے ہیں اور پھر اسٹیپ لگا کے اس مریض اس طرح رہتا ہے تاکہ اس کا ہاتھ سیدھا رہے. اب اس کی بجائے صرف گلوز پہننے سے وہ ہاتھ سیدھا بھی رہا اور ساتھ کام کرنے کی بھی قابل ہوا. تو میرے خیال میں یہ میڈیکل اور ریپلیٹیشن سائنس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. الحمدللہ میں جو قدرت نے موقع دیا کہ میں اس چیز کو انوینٹ کرتے, میں اس کو ایجاد کہتا ہوں, اور انشاءاللہ پورے ملک دنیا میں اس کی یہ پھیلے گی. اور پاکستان میں تو جتنے مریض بھی 40-50 تک جن کو وہ کیا ہے تو ان کے طرف سے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, اور اس پہ ڈیولپمنٹ, فردر ڈیولپمنٹ بھی اس پہ ہوئی ہے. ہم نے اس کو ری شیپ اور اچھے اس میں لانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہوگا. تو یہ محبوب ریہاب گلوز کے نام سے انشاءاللہ پہچانا جائے گا. اور یہ میں وہ ہوں, اس طرح میں فالج کے مریضوں کو, خصوصی بچوں کے والدین کو اور دوسرے لوگوں کو جو اس طرح خصوصی افراد میں جن کو ہیں, تو وہ فزیوتھراپی کے لیے اور ریپلیٹیشن اداروں کو اپروچ کریں, وہاں پہ آئیں, تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس جو کمپریہنسو ریہاب سینٹر دے معراج جس کا میں بانی چیئرمین ہوں, یہ جو ہے دن رات اس میں کے لیے وہ موجود ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کی ہر لوگوں کی ہر قسم مدد کریں گے. سر آپ نے محبوب ریہاب گلوز کا ذکر کیا اور اس پر کافی جو ہے نا آپ نے روشنی ڈالی. یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو پروڈکٹ ہے تو یہ کس سٹیج میں ہے, اور مطلب یہ کب تک مارکیٹ میں عوام کے لیے, مریضوں کے لیے دستیاب ہوگا؟ جو ابتدائی شکل ہے, اس شکل میں تو یہ آلریڈی دستیاب ہے. ہم نے آن لائن سسٹم بھی شروع کیا ہے اس کے لیے. حبیب فزیوتھراپی کمپلیکس اپنی وہ دے رہا ہے, اور لوگ اس کو آرڈر کر رہے ہیں, اور ملتان میں اور کراچی میں, کوئٹہ اور ایبٹ آباد تک تو اس کی ڈیمانڈ آتے رہے ہیں, اور لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے. تو ابھی یہ تیار ہے. باقی ایڈوانسمنٹ تو اس میں اور جو چیزیں بڑھتی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوں گی, اور اس میں بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی بہتری آ رہی ہے. سر آخر میں یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے انکلوسیو سوسائٹی کا ذکر کیا کہ جو معذور افراد ہیں, جو خصوصی افراد ہیں, ان کو ہمیں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکے. تو اس حوالے سے آپ جو نارمل لوگ ہیں, جو کسی معذوری کے شکار نہیں ہے, تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنے گھر میں یا رشتہ داروں میں یا پڑوس میں یا اپنے گاؤں شہر میں جو خصوصی افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح رویہ اپنائیں تاکہ پاکستان جو ہے نا ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے؟ میں آج صبح ایک لیکچر سن رہا تھا صلہ رحمی پہ. صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا. تو اس میں وہ عالم بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ والدین کے علاوہ آپ کسی بھی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں, اور اس کا وہ یہ ہے کہ قدرت نے جو نظام بنایا اس میں کوئی مالدار کوئی غریب,
کسی کا بس چلتا ہے کسی کے نہیں چلتا، کوئی بیمار کوئی صحت مند، کوئی جو ہے اونچے درجے کا افسر کوئی نیچے درجے۔ تو اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو تھوڑے سے کمزور ہیں ان کو ہاتھ دینا ہے اور ہم نے ان کو اٹھانا ہے اپنے ساتھ چلانا ہے، تو تبھی معاشرہ ٹھیک چلتا ہے اگر ہم کسی کو ہاتھ دیں اور صلہ رحمی سے کام لیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے اسی لیے ہے کہ جو غریب لوگ ہوں، جو نادار لوگ ہوں، وہ ان کی مدد کی جا سکے اور وہ نہ کسی کے سامنے ان کی وہ نہ ہو، مطلب کہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس طرح جو ہے معاشرے میں ہمیں مل کے سوشل انکلوژن کی ماڈل کی میں جو بات پہلے سے کر چکا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور چلانا ہے۔ تو میں نارمل لوگوں کو بھی یہ ایک میسیج اور بھی دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے جسمانی صحت کا خیال رکھیں، خوراک میں جو ہے وہ اعتدال سے کام لیں اور روزانہ ورزش اور واک جو ہے وہ ضرور اپنائیں، کیونکہ اس طرح ان کی صحت بحال رہے گی اور بہت ساری بیماریوں جس میں شوگر اور ڈائبٹیز اور یہ ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر یہ چیزیں ہیں، اس سے وہ دور رہیں گے اور صحت مند رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محبوب الرحمان جو کہ مایہ ناز فزیوتھراپسٹ ہیں، اور آج ہم نے ان سے تفصیلی گفتگو کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پالج کا علاج جو ہے نا اب ممکن ہے، اور اگر کسی بندے کو یہ مرض لاگ ہو جاتا ہے تو کافی حد تک اس کی زندگی جو ہے نا بہتر کی جا سکتی ہے مناسب علاج سے، اور اس کی جو روزمرہ کیئر ہے اس پر توجہ دے کر کافی اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو معذور افراد ہیں جن کو اسپیشل پرسنس کہا جاتا ہے، ان کو ہم نے دور نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنے موجودہ جو معاشرہ ہے اس میں اپنے ساتھ چلاتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھنا ہے، تاکہ بغیر کسی امتیاز کے جو ہے نا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم نے ڈاکٹر محبوب الرحمان صاحب سے تفصیلی گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو کافی پسند آئے ہوگا ہمارا پروگرام۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، شکریہ۔